بچہ پیدا کرنے کے لیے اماں نے میری شادی ایک غریب لڑکی سے کروائی اور شرط رکھی کہ ڈلیوری کے فوراً بعد میں اسے طلاق دے کر بچہ اپنی پہلی بیوی کو دوں گا۔ کیونکہ پہلی بیوی امیر اور صاحب جائیداد تھی، میں نے اماں کی فرما برداری میں اپنی غریب بیوی کو بچہ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا۔ وہ روتی ہوئی چلی گئی، مگر ابھی آدھی رات ہی گزری تھی کہ میری شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، مگر ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم تھا، جبکہ میری ماں شدت سے میری اولاد کی خواہش مند تھی، کیونکہ میں اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بالآخر بہت زیادہ سوچ و بچار کے بعد اماں نے ایک حل نکالا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ میری شادی کسی غریب لڑکی سے کروا دیں اور پھر بچہ پیدا ہوتی ہم اس لڑکی کو فارغ کر کے بچہ پہلی بیوی کے سپرد کر دیں۔ میری پہلی بیوی بہت امیر تھی، مجھے اپنی ماں کی بات بہت عجیب تو لگی تھی، مگر خاموش رہا، کیونکہ میں اپنی ماں کا فرما بردار بیٹا تھا اور ہمیشہ اپنی ماں کے اشاروں پر چلا تھا۔ پھر ماں نے میری پہلی بیوی کو اس بات کے لیے راضی کیا۔ اس کے حامی بھرتے ہی ماں نے انتہائی غریب لڑکی کا انتخاب کیا تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ رشتہ طے ہوتے ہی ماں نے سادگی سے میرا نکاح غریب لڑکی سے کروا دیا۔ میری دوسری بیوی انتہائی معصوم اور سادہ مزاج لڑکی تھی۔ شادی کے بعد اس نے میرے قریب آنے اور میرے دل میں اپنی جگہ بنانے کی بہت کوشش کی، مگر میں نے اس کی ہر پیش قدمی ناکام بنائی، کیونکہ یہ بات پہلے سے طے تھی کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد میں نے اسے طلاق دینی تھی۔ ایسے میں اس سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اس کے ساتھ الجھے انداز میں رہتا تھا، وہ میرے رویے سے الجھتی اور پریشان ہوتی رہتی، مگر کبھی اف تک نہیں کی۔ اسے یہی لگا کہ شاید غریب گھرانے کی لڑکی ہونے کی وجہ سے وہ میرے دل کو نہیں بھا رہی، جبکہ ہم ماں بیٹے کو شادی ہوتے ہی بس ایک ہی پل کا انتظار تھا کہ کب نور ہمیں ماں بننے کی خوشخبری دیتی ہے۔ پھر جلدی اللہ نے ہماری سن لی اور ڈاکٹر نے نور کو ماں بننے کی نوید سنائی۔ یہ سننا تھا کہ میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بھی اولاد کا سن کر اپنے دل میں انوکھے احساس محسوس کر رہا تھا۔ میری دوسری بیوی کو لگ رہا تھا شاید بچے کا سن کر میں اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤں گا، اس کے قریب ہو جاؤں گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ میں نے خود کو کاموں میں جان بوجھ کر مصروف کر لیا تھا تاکہ اسے شک نہ ہو کہ میں اب بھی اسے دل میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ پھر ہم نے بہت بے چینی سے 9 مہینے تک بچے کا انتظار کیا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب نور نے میرے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا۔ ہم ہسپتال سے ماں بچے کو گھر لے آئے۔ پھر جیسے ہی بچہ میں نے ماں کی گود میں دیا، ماں نے فوراً حکم صادر کیا، تم جا کر نور کو فارغ کرو اور اسے اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس کا اس گھر میں کوئی کام نہیں ہے اور یہ بچہ سارا کے حوالے کر دو۔ ماں کی بات سن کر ایک پل کو میرے دل کو کچھ ہوا۔ جو بھی ہو، وہ لڑکی ابھی اتنی تکلیف جھیل کر آئی تھی اور کمزوری سے نڈھال پڑی تھی۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اپنی ماں کو کہا، ابھی سے؟ مگر ماں، ابھی تو وہ بہت نڈھال ہے۔ کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم اسے کچھ دن اس گھر میں رکنے دیں؟ میری بات سن کر میری ماں نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور بولی، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اسے گھر میں رکھنے کی بات کی تو سارا بگڑ جائے گی اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ جیسا میں کہہ رہی ہوں ویسا کرو، نور کو طلاق دو، اپنی ماں کے گھر جا کر وہ ریسٹ کر لے گی، اور اگر زیادہ احساس ہو رہا ہے تو چند پیسے اسے تھما دینا، وہاں جا کر وہ اپنی اچھی خوراک کا دھیان بھی رکھ لے گی۔ ماں کا سرد لہجہ اور تیز نظریں مجھے بوکھلا رہی تھیں۔ میں نے مزید کوئی بحث نہیں کی اور بچہ سارا کے حوالے کر کے نور کے پاس آیا اور بولا، تم یہاں سے چلی جاؤ، ہمیں اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے باقی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پہ حیرت کے تاثرات تکلیف نظر آئی۔ وہ بے یقینی سے میرا منہ دیکھنے لگی، پھر کمزور لہجے میں بولی، مگر میں کیسے؟ اور میرا بچہ
وہ تو ابھی میں نے اس کی بات کاٹ دی اور بولا تمہیں بچے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اب ہمارے پاس رہے گا، ہم نے صرف بچے کے لیے ہی شادی کی تھی، تم یہ پیسے لے لو اور یہاں سے فوراً چلی جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے تھما دیے اور فوراً رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود تکلیف کو میں نے جان بوجھ کر نظر انداز کیا تاکہ میرا دل سخت رہے۔ میں جانتا تھا میری ماں اپنے فیصلے سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور سارا اس نے بھی تو صرف اسی شرط پر دوسری بیوی قبول کی تھی، اور پھر میری دوسری بیوی روتے دھوتے اس گھر سے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی، مگر میں نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے جاتے ہی میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے آدھی رات بیت چکی تھی، مگر میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ابھی آدھی رات ہی ہوئی تھی کہ اچانک وہ ہوا جس نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے، کیونکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا اور ابھی کالج کا اسٹوڈنٹ تھا جب میرے باپ کا کریش لینڈنگ میں انتقال ہو گیا۔ میرے بابا پائلٹ تھے، ان کی زندگی میں ہمارے گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی۔ بابا نے ہمیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے بہت عیش کی زندگی گزاری تھی، مگر بابا کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ ہم غریب تو نہیں ہوئے، مگر میری اعلیٰ تعلیم اور گھر کا نظام بہتر طریقے سے چلانے کے لیے بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑا۔ ان سب نے میری ماں کو عجیب چڑچڑا اور بد مزاج بنا دیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ اپنی عیش بھری زندگی سے محروم ہونے پر بہت دل ملائی ہوئی تھی۔ انہیں گزارے کی زندگی گزارنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا تھا، مگر صرف میری خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، مجھے بہترین تعلیم دلوائی۔ میرے سارے فرض پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی بہت سی خواہشات کا گلا گھونٹا۔ میں نے کئی بار ان کو اس تکلیف دہ مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اپنی ماں کی عیش بھری زندگی کا آنکھوں دیکھا گواہ تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مجبوری کی زندگی انہیں بہت تکلیف دے رہی تھی، مگر میری خاطر وہ سب سہنے پر مجبور تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے دل میں اپنی ماں کی عزت بے تحاشا بڑھ چکی تھی۔ وہ چاہتی تو مجھے چھوڑ کر اپنے میکے جا سکتی تھی اور کسی امیر شخص سے شادی کر کے اپنی زندگی بھی سرے سے شروع کر سکتی تھی۔ یہ مشورے کئی بار میری نانی نے ماں کو دیے تھے، مگر انہوں نے اپنی خواہشات پر اپنی اولاد کو ترجیح دی۔ اس سب سے میرے دل میں ان کا مرتبہ بہت بڑھ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ عظیم ماں تھی۔ مشکل وقت میں صرف اپنا سوچنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ میری خاطر اپنا آپ بھلا دیا۔ اب اپنی ماں کی زندگی کو دیکھتے ہوئے میں دل سے عہد کر چکا تھا کہ کبھی بھی اپنی ماں کا دل نہیں دکھاؤں گا، اور ان کے حکم پر اور ان کی پسند پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گا، چاہے مجھے اپنا آپ کیوں نہ بیچنا پڑ جائے۔ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے میں نے دن رات دل لگا کر محنت کی۔ جلد ہی میری اعلیٰ تعلیم مکمل ہوئی اور میں ایک بہترین ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اپنی ماں کے سارے شوق پورے کر سکتا تھا، مگر اتنا وقت میری محرومی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے میری ماں کا لالچ بڑھ چکا تھا، اتنا کہ میری تنخواہ بھی انہیں بہت معمولی لگ رہی تھی۔ تب انہوں نے میرے لیے امیر لڑکی کا انتخاب کرنے کا سوچا، کیونکہ میری ماں نے ہمیشہ سے میرے مستقبل اور اپنی اچھی زندگی کے لیے بڑے خواب دیکھے تھے۔ وہ کہتی تھیں کہ ایک امیر اور طاقتور خاندان سے رشتہ جوڑنا ہماری قسمت بدل دے گا۔ میں نے ہمیشہ ماں کی باتوں پر یقین کیا، لہٰذا میری ماں نے اپنے ایک دور پرے کے رشتہ دار سے اس کی بیٹی کا ہاتھ مانگا۔ اس شخص کی اکلوتی بیٹی تھی
بیوی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے کروڑوں کی جائیداد کی وارث صرف اس کی بیٹی تھی۔ نہ جانے کیا کچھ کہہ کر میری ماں نے اس شخص کو اس طرح شیشے میں اتار لیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ مجھے سونپنے کا اعلان کر دیا۔ میرا رشتہ ہوتے ہی میری ماں کے چہرے پر وہی پرانی خوشی لوٹ آئی جو کبھی بابا کی زندگی میں ہوا کرتی تھی، اور اپنی ماں کے مطمئن اور خوشی بھرے چہرے کو دیکھ کر میں نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا، اور پھر چھٹ منگنی پٹ بیاہ کے تحت سارا رخصت ہو کے میرے گھر آ گئی۔ بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں اور میری ماں رخصت ہو کر سارا کے اس نئے گھر میں آ گئے جو گھر سارا کے باپ نے اسے شادی کے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میری بیوی سارا خوبصورت، پڑھی لکھی اور دولت مند لڑکی تھی، مگر شادی کے چند دنوں میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا وہ میرے ساتھ شادی کر کے خوش نہیں تھی۔ اس کا رویہ بہت اکھڑا اکھڑا اور سرد مزاج ہوتا تھا۔ وہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت ہتک امیز ہوتا تھا۔ اس کی باتوں اور رویوں سے میرا بہت دل دکھتا، مگر اپنی ماں کی خوشی کی خاطر میں نے اس کے ہر رویے کو برداشت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ماں اس کے عالی شان گھر میں بہت عیش کی زندگی گزار رہی تھی۔ اسے وہ سب مل گیا تھا جس کی وہ چاہت کرتی تھی، اور پھر سب سے بڑی اور عجیب بات یہ تھی کہ میری نسبت سارا کا ماں سے رویہ بہت بہتر تھا۔ وہ ان کے ساتھ خوب ہنس کے باتیں کرتی تھی اور ان کو کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ ماں اپنی بہو کے ساتھ خوش تھی اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا، لہذا اپنے ساتھ اس کے رویوں کو میں نے چپ چاپ سہ لیا۔ مگر 3 سال گزر جانے کے بعد بھی جب سارا ماں نہیں بنی تو مجھے اور ماں کو پریشانی ہونے لگی۔ میں نے سارا کا چیک اپ کرانا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بانجھ ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ماں کی بے چینی بڑھ گئی اور میں بری طرح اداس اور پریشان ہو گیا۔ اسی سوچ نے مجھے ہلکان کر دیا کہ میں ایک بد مزاج اور بانجھ عورت کو صرف پیسے کی خاطر ساری زندگی برداشت کروں گا اور اولاد کی خوشی سے بھی محروم رہوں گا۔ یہ اذیت میرے لیے بہت بڑی تھی۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں اپنے بچوں کے ساتھ دل لگا کر جیسے تیسے اس عورت کی بدتمیزی اور بے رخی سہ لیتا، مگر بے اولادی کی زندگی مجھے کسی صورت گوارا نہیں تھی۔ جب سے یہ خبر سنی تھی میں بہت چپ چاپ رہنے لگا اور اپنی ماں کو بھی صحیح سے کسی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے دل میں ان کی عزت کم ہوئی تھی، بلکہ میں آج بھی پہلے دن کی طرح ان کی عزت اور ان سے محبت کرتا تھا۔ مگر اولاد کی پریشانی نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور میری ماں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس خبر کو سن کر میں ان سے ناراض ہو گیا ہوں، اس لیے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا۔ تب میرا موڈ اچھا کرنے کی خاطر ایک روز ماں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک تجویز پیش کی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا تمہیں اتنا پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اولاد کی خواہش ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن اس میں سارا کی تو کوئی غلطی نہیں۔ یہ تو اللہ کی مرضی ہے نا کہ اس نے اس عورت کو اتنی خوبیاں دے کر یہ خامی بھی رکھ دی۔ اس میں سارا بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں۔ تم سارا کی طرف سے اپنا دل برا مت کرو، اور ہمیں ایک وارث کی تو ضرورت ہے نا۔ اگر تمہاری بیوی یہ فرائض ادا نہیں کر سکتی تو ہم دوسرا طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس سے تمہارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور ہمیں اولاد کی خوشی بھی مل جائے گی۔ تم دوسری شادی کر لو تاکہ تمہیں اولاد کی خوشی مل سکے۔ ماں کی بات پر میں بہت حیران ہوا اور کتنی دیر تک کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ وہ مجھے دوسری شادی کا مشورہ دے رہی تھی، جبکہ مجھے لگا تھا وہ ایسا کبھی نہیں سوچیں گی، کیونکہ ایک امیر زادی کے ہوتے ہوئے
میں دوسری بیوی لانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت جھگڑالو اور بدمزاج قسم کی عورت تھی۔ میری دوسری شادی کا سن کر وہ فساد کر دیتی یا طلاق لے لیتی تو ماں کے سارے خواب دھرے کے دھرے رہ جاتے۔ اس لیے تو انہوں نے سارا کو اپنی بہو بنایا تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ چاہتی کیا ہے؟ کہ میں دوسری شادی کر لوں اور سارا کو چھوڑ دوں؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کون کہہ رہا ہے طلاق دو؟ ایک اور شادی کرو، ایک ایسی لڑکی سے جو ہمیں وارث دے سکے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس بچے کو سارا کے حوالے کر دینا اور نئی بیوی کو فارغ کر دینا۔ ماں کی بات سن کر میں نے بے یقینی سے اپنی ماں کا چہرہ دیکھا۔ ان کے چہرے پر دور دور تک کسی پریشانی یا ملال کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ بہت مطمئن سے انداز میں مجھے مشورہ دے کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ وہ ایک سودے کی بات کر رہی تھی، ایک ایسے سودے کی جس میں ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ میں لاکھ اپنی ماں کا فرما بردار سہی، مگر اس حق میں نہیں تھا کہ کسی غریب لڑکی کو صرف بچے کی خاطر اپنی زندگی میں شامل کرتا اور پھر اس کی گود اجاڑ کر اسے بے گھر بھی کر دیتا۔ یہ سراسر ظلم تھا۔ میں اپنی ماں کو روکنا چاہتا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنی سوچ کو جھٹک دیا۔ اپنی ماں کو یہ احساس دلانا کہ وہ غلط سوچ رہی ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں نافرمان کہلاتا، اور میں نے تو ہر حال میں اپنی ماں کو خوش کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ویسے بھی مجھے معلوم تھا کہ اگر میں ایسا کچھ کہتا تو میری ماں مجھ سے ناراض ہو جاتی، اور میں اپنی ماں کو کسی صورت ناراض نہیں کر سکتا تھا، مگر فوراً حامی بھرنا بھی میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تبھی میں نے سارا کا نام لے کر اپنی ماں کو اس فیصلے سے باز رکھنا چاہا۔ ماں، آپ کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو دیکھیں سارا بھلا کیوں مجھے دوسری شادی کی اجازت دے گی؟ وہ تو یہ سنتے ہی بھڑک جائے گی، اور اگر اس نے صرف یہی جان کر مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ماں مسکرائی اور بولی، تم اس کی بالکل فکر مت کرو، اسے میں سمجھا لوں گی، ویسے بھی میری ہر بات کو سمجھتی ہے وہ۔ تم بس دوسری شادی کی تیاری رکھو، اور میری یہ شرط یاد رکھنا، بچہ پیدا ہوتے ہی تم دوسری بیوی کو طلاق دو گے۔ ہمیں دوسری عورت نہیں چاہیے، ہمیں صرف اولاد چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور ماں کے لیے یہی بہترین حل تھا۔ میں نے سوچا اگر ماں کہہ رہی ہے تو شاید ٹھیک ہی ہوگا، لہٰذا میں نے حامی بھر لی۔ میں نے جیسا کہا تھا بالکل ویسا ہی ہوا۔ انہوں نے کسی طرح سارا کو اس بات کے لیے راضی کر لیا۔ سارا کو میری دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ شاید اس کو تو اس بات پر بھی اعتراض نہ ہوتا اگر میری دوسری بیوی میرے ساتھ رہتی تو، کیونکہ اس کو میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اس وقت مجھے سارا کے حامی بھرنے پر بہت تکلیف ہوئی۔ میں دل سے چاہتا تھا کہ وہ اس بات پر لڑائی جھگڑا کرے اور کہے کہ مجھ پر صرف اس کا حق ہے۔ عموماً لڑکیاں اپنے شوہر کی محبت میں ایسے ہی الفاظ ادا کرتی ہیں، مگر اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی۔ اللہ جانے کیا سوچ کر اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں اس کا جتنا خیال رکھتا وہ اتنی ہی بے رخی سے پیش آتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے اس بات کو بالکل معمولی سمجھا اور دوسری شادی پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ چند مہینوں کے اندر ماں نے میرے لیے ایک غریب مگر شریف لڑکی کا انتخاب کر لیا۔ نور ایک سیدھی سادی لڑکی تھی جو انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایسا گھر جہاں اکثر فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے والدین نے سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں مانگا اور فوراً سے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ اس کے والدین نے شاید اس کے بہتر مستقبل کی امید میں یہ رشتہ قبول کیا تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
پھر بہت سادگی سے میرا نور کے ساتھ نکاح ہوا اور ہم اسے بیاہ کر گھر لے آئے۔ شادی کی رات میں نے نور سے کوئی بات نہیں کی۔ اس کے چہرے پر الجھن تھی۔ میری خاموشی اور سرد مزاجی کی وجہ سے وہ کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر خاموش رہی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور میرا رویہ نور کے ساتھ بددستور ویسا ہی رہا۔ تو ایک دن جھجک کر وہ مجھ سے کہنے لگی، میں سمجھ گئی ہوں، یہ شادی آپ کی مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ یقیناً آپ کی ماں نے آپ کو مجبور کیا ہوگا کہ اولاد کے لیے آپ کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، تبھی آپ کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ اپنی خدمت اور خلوص سے آپ کا دل جیت لوں گی۔ میں بری لڑکی نہیں ہوں اور رشتے نبھانا جانتی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں پہلے ہی فیصلہ کر چکا تھا کہ یہ رشتہ میرے لیے محض ایک سمجھوتا ہے اور کچھ نہیں۔ میری خاموشی سے یقیناً اس کا دل دکھا تھا۔ میں نے واضح طور پر اس کے چہرے کا رنگ اڑتے دیکھا مگر پھر بھی کوئی نوٹس نہیں لیا اور خود کو آفس تک محدود کر لیا۔ مگر میرے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ ماں کی ہدایت کے مطابق جب تک مجھے اولاد کی خوشی نہیں مل جاتی مجھے نور کے ساتھ وقت گزارنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں چاہتے ہوئے بھی نور کو توجہ دینے لگا۔ میری ہزار بے رخی کے باوجود بھی وہ میری بہت عزت کرتی تھی، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتی تھی، میرے سارے کام خود سر انجام دیتی تھی۔ میں اسے ڈانٹ بھی دیتا تو اف تک نہیں کرتی تھی۔ البتہ اس کی بھیگی آنکھیں اکثر مجھے پریشان کرنے لگی تھیں۔ میں اس سے دل نہیں لگانا چاہتا تھا۔ مجھے ماں کی نصیحت اچھے سے یاد تھی مگر کیا کرتا، میں بھی تو توجہ اور محبت کا ترسا ہوا انسان تھا۔ میری پہلی بیوی نے تو کبھی مجھے شوہر کا درجہ نہیں دیا تھا، نہ کبھی میری عزت کی، اور یہ لڑکی مجھے بہت عزت دے رہی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام اور محبت دیکھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی میں اس کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ میں اگر کبھی بھول کر بھی نرم لہجے میں اس کے ساتھ بات کر لیتا تو اس کے چہرے پر خوشی کے کئی رنگ بکھر جاتے اور میں ان رنگوں کو دیکھ کر مسحور سا ہو جاتا۔ وہ کتنی معصوم سی تھی، میری ذرا سی توجہ پر ہی کھل اٹھتی تھی اور ایک طرف سارا تھی جسے نہ پہلے کبھی میری پرواہ تھی اور دوسری بیوی کے آ جانے کے بعد بھی اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کا رویہ بدستور تھا، بلکہ اب تو اگر میں کبھی اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ بہت حقارت سے مجھے یہ کہہ کر دھتکار دیتی، اب کیوں میرا پیچھا پکڑا ہوا ہے؟ اب تو تمہارے پاس دوسری عورت ہے تو جب تک وہ موجود ہے اسی کے ساتھ دل لگاؤ، میرے سر پر سوار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ کچھ ٹائم مجھے بھی آزادی سے جی لینے دو۔ مجھے اس کی یہ باتیں بہت تکلیف دیتی تھی۔ نور کے آ جانے کے بعد میرے اندر کی مردانگی اور غیرت جاگنے لگی۔ سارا کا رویہ مجھے غصہ دلانے لگا مگر ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھانے کی وجہ سے میں مجبور تھا۔ دوسری طرف میرا دل نور کی طرف کھنچتا جا رہا تھا۔ بہت پریشان ہو گیا اور اپنے دل کی کیفیت سے خود بھی تنگ آ چکا تھا۔ پھر انہی دنوں مجھے نور نے وہ خوشخبری سنائی جسے سننے کے لیے ہم نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں میری ماں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا، وہاں میرے دل کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ ایک طرف تو اولاد کی خوشی نے مجھے مطمئن کیا، دوسری جانب یہ احساس اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا تھا جب میں بچہ پیدا ہونے کے بعد نور کو اپنی زندگی سے نکال دیتا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آنے لگا۔ اولاد کا سن کر وہ بھی بہت خوش تھی۔ اسے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی کہ اب اولاد کی خاطر میں اسے دل سے قبول کر لوں گا اور اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا۔ مگر اس بیچاری کو یہ معلوم نہیں تھا
یہ سب ہماری سوچی سمجھی چال تھی اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا تھا۔ جب سے وہ حاملہ ہوئی تھی وہ میرے برے رویے کو بھی ہنسی خوشی برداشت کر لیتی اور کبھی بھی منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ میرے سرد رویے کے باوجود بھی وہ میرے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتی اور زیادہ سے زیادہ میرے آس پاس رہا کرتی تھی۔ اس سب سے میری پریشانی بڑھ گئی۔ میں نے خود کو اپنی جاب اور آفس میں بے تحاشا مصروف کر لیا اور کوشش کرتا کہ رات کے وقت ہی گھر واپس آؤں جب وہ گہری نیند سو چکی ہو، مگر وہ عجیب لڑکی تھی۔ ماں سارا دن اسے بے تحاشا کام لیتی، ان کاموں سے اس کا تھکن سے برا حال ہو جاتا، مگر پھر بھی وہ میرے انتظار میں جاگتی تھی، اور جیسے ہی میں گھر آتا وہ ایک دم فرش سے ہی ہو جاتی اور مجھ سے بولتی کہ میں آپ کے لیے کھانا گرم کر کے لاؤں اور آپ کے لیے کپڑے نکال لوں۔ میں اس کی اتنی فرما برداری اور خیال پر چڑ جاتا، اسے بہت بار ٹوکا بھی کہ اب تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، تم سو جایا کرو، مگر وہ تو سنتی ہی نہیں تھی۔ نور نے ماں کے سخت رویے کو بھی برداشت کیا، میری لاتعلقی کو بھی اور میری سرد میری کو بھی، مگر اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ 9 مہینے گزر گئے اور آخر وہ دن آ گیا جس کا ماں کو شدت سے انتظار تھا۔ نور نے خوبصورت بیٹے کو جنم دیا۔ جیسے ہی بچہ ماں کی گود میں گیا، ماں نے فوراً اپنی شرط دہرا دی۔ وقت آ گیا ہے بیٹا، اب اسے یہاں سے نکال دو۔ میں کمرے میں گیا، نور ابھی تک بستر پر تھی، زچگی کی تکلیف سے نڈھال، مگر اس کی آنکھوں میں امید تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ میں اب اسے بیوی کا درجہ دوں گا۔ اس کی حالت نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی، مگر میں نے اپنا دل سخت کر لیا۔ نور، تمہیں یہ گھر چھوڑنا ہوگا، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ابھی؟ اس نے کمزور آواز میں کہا۔ ہاں ابھی۔ نور نے مجھے حیرت سے دیکھا، اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے کس مقصد کے تحت اس گھر کا فرد بنایا گیا۔ اذیت کے مارے وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی، پھر بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کسی معجزے کی منتظر ہو، مگر جب میں نے اپنی بات دہرائی تو وہ مارے غم کے پھٹ پڑی اور ہچکیوں سے روتے ہوئے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور میری منت کرنے لگی کہ میں اسے مت چھوڑوں اور اس سے بچے کو دور نہ کروں، مگر میں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ آخر وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی، اپنے آنسو ضبط کیے اور خاموشی سے گھر سے نکل گئی۔ ماں نے کہا تھا کہ اسے طلاق دینا، مگر نہ جانے کیوں میرے منہ سے طلاق کا ایک لفظ نہیں نکلا۔ میں پتھر کا ہو چکا تھا، دل کر رہا تھا نور کو روک لو، اسے کہیں نہ جانے دوں، ماں کی منت کر لوں کہ وہ دولت کی خواہش چھوڑ دے۔ میں نور کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتا تھا، مگر خاموش رہا۔ پہلی ماں میرے لیے بہت قربانیاں دے چکی تھی، اب مزید نہیں۔ رات کا پہلا پہر گزر چکا تھا، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کیا، مگر پھر شور بڑھنے لگا۔ آخر میں اٹھا اور سارا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھولا تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ سارا بچے کے سر پر جھکی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا، وہ جیسے بچے کے سانس روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں دھاڑا۔ میری آواز سن کر ایک جھٹکے سے سارا پیچھے ہٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی۔ میں نے غصے سے کہا، تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیا کرنے لگی ہو تم سارا؟ عجیب ہسیانی لہجے میں چیخ کر بولا۔ ہاں، دماغ خراب ہو گیا ہے میرا، تم زبردستی میرے سر پر مسلط کیے گئے۔ میں کسی اور کو چاہتی تھی،
मगर डैड को वो आवारा लगता था। मैं कोशिश में थी डैड को मना लेती, मगर तुम्हारी लालची माँ ने मेरी सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और अपने बेटे का रिश्ता ये कहकर पेश कर दिया कि इसकी जगह 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा और मेरा बेटा सारी जिंदगी तुम्हारी बेटी को सर का ताज बनाकर रखेगा। डैड ने मेरी एक भी नहीं सुनी। जब मैंने शादी से इनकार किया तो डैड ने मुझे धमकी दी कि वो जायदाद से आग कर देंगे मुझे। मैं जायदाद से हाथ नहीं धोना चाहती थी क्योंकि मैं ऐश भरी जिंदगी की आदी हो चुकी थी। तब मजबूरन मुझे शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। इतना ही नहीं, डैड ने मुझे मजबूर किया कि कभी भी मैं अपनी सास को शिकायत का मौका ना दूं, वरना फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगी। मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी और तुम्हें इंतहाई जलील करके मजबूर करने का सोच लिया। मुझे लगा था इतनी जिल्लत झेल कर तुम खुद ही मुझे छोड़ दोगे, मगर तुम तो इंतहाई ढीठ और गिरे हुए इंसान हो। इतना कुछ होने के बावजूद मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं जानबूझकर मां नहीं बनना चाहती थी क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ना चाहती थी। शादी के शुरू के दिनों से ही मैं माने हमल की गोलियां खा रही थी ताकि मुझे औलाद ना हो, और थक कर तुम माँ बेटा मेरा पीछा छोड़ दो। मगर तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी का हल पेश किया। मुझे गुस्सा तो आया, मगर मैं ये सोचकर खामोश रही कि तुम्हारी दूसरी शादी को लेकर तमाशा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन था मेरे रवैये के बाद दूसरी बीवी के साथ तुम्हारा दिल लग जाएगा। मगर तुम माँ बेटा बहुत लालची और घटिया लोग हो। अब मैं इस पराई औलाद को तो किसी सूरत नहीं पाल सकती, इसलिए इसे मार ही रही थी। शायद अब तुम मुझे छोड़ दो। सारा की बात सुनकर मुझे जैसे होश आ गया। मैंने गुस्से से उसे परे धकेला, बच्चे को अपनी बाहों में उठाया और उसी वक्त फैसला कर लिया कि अब किसी की मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगा। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा तो दरवाजे में माँ को खड़ा पाया। वो भी सब जान गई थी। मेरी आंखों में शिकवा और दर्द देखकर वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। उनको एहसास हो गया था कि वो मेरे साथ बहुत गलत कर चुकी थी। मैंने शिकायती नजरों से माँ को देखा और बच्चे को गोद में संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो? माँ ने घबरा कर पूछा। अपनी बीवी को वापस लाने, मैंने सख्त लहजे में जवाब दिया तो माँ की बोलती बंद हो गई। मैं बाहर निकला तो गली के नुक्कड़ पर मेरी मासूम बीवी निढाल वजूद के साथ लरसती कांपती बैठी थी। मैं तड़प कर उसकी जानिब बढ़ा तो उसने आंसू भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं वाकई आया हूँ। मैं तुम्हें लेने आया हूँ नूर, हमेशा के लिए, और अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। कभी अपनी जिंदगी का फैसला किसी दूसरे के हाथ में नहीं दूंगा। बस एक बार मुझे माफ़ कर दो, मैंने धीरे से कहा और बच्चा उसकी गोद में डाल दिया। बच्चा लेते ही वो हिचकियों से रोने लगी। मैंने नदामत से सर झुका लिया और धीरे से नूर का कंधा थपक कर उसे सहारा देकर उठाया और अपने घर की जानिब रवाना हो गया। जो घर मेरा अपना था, मेरे बाप का बनाया। मुझे यकीन था माँ खुद ही सारा को उसके बाप के हवाले करके घर आ जाएगी। मुझे बस उनका इंतज़ार करना था, क्योंकि जो भी हो वो मेरी माँ थी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोज स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।